الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اللہ تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی آپ کو کسی قسم کی تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں، درد میں مبتلا کرنا چاہے تو فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس تکلیف اور پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ. اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی اچھائی پہنچانا چاہے، کوئی نفع پہنچانا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو، اس اچھائی کو، بھلائی کو، خیر و برکات کو
اللہ کے علاوہ کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل، اپنی طرف سے خیر و بھلائی عطا فرماتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ملکی حالات ہمارے سامنے ہیں، اس وقت ہم بہت ہی زیادہ تکالیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصائب میں ہیں، آلام میں ہیں۔ سیلاب نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، گھروں کے گھر اجاڑ دیے، کئی جانیں چلی گئیں، کئی گھر اور کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا اس کے محرکات ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں ان وجوہات کو سمجھنا ہوگا اور پھر اپنے آپ کو مستقبل میں آنے والی اللہ نہ کرے پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ مستقبل میں بھی کوئی مصیبت، کوئی آفت آ سکتی ہے، ہمیں پہلے سے ہی ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا جن کے سبب اللہ تعالی ہم سب کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، آلام سے بچائے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اس کا اس چیز میں کیا فائدہ؟ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اب آئیے، جب یہ بات اچھی طرح ہم نے جان لی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتا، ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اب پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس وجہ سے تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس طرح کے بہت سارے نقصانات ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ہوتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالی نے بیان فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کی پہلی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، بر و بحر میں بگاڑ پھیل چکا، غالب آ چکا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ان کے کیے ہوئے
برے اعمال کا نتیجہ ان کو چکھائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بالکل واضح طور پر، اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند ایسی قوموں کا تذکرہ فرمایا جن قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا، ان کی باتوں کو رد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کے حواری، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سے پہلے ہلاکتوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ فلاں نافرمان اور کس طرح ہلاک ہوئی، فلاں کس طرح ہلاک ہوئی، فلاں کس طرح نیست و نابود ہوئی۔ آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح آتی ہے، تیرے رب کی طرف سے آزمائش، پریشانی، تکلیف، مصیبت اسی طرح آتی ہے جیسے ان قوموں پر قسم و قسم کے عذابات آئے۔ اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جب اللہ تعالیٰ بستیوں والوں کی پکڑ کرتا ہے اس لیے پکڑ کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے بڑا ظلم جس ظلم سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو روکنے آئے، منع کرنے آئے، آگاہ کرنے آئے، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو قوم کا ظلم تھا اور سب سے جو بڑا گناہ تھا وہ شرک تھا۔ سب قوموں نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ان انتم الا مفترون، اے میری قوم کے لوگوں تم نے جن کی عبادت کو اپنایا ہوا ہے یہ سب جھوٹے معبود ہیں، یہ تم نے خود گڑے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ سب سے بڑا جو سبب ہے آفات کے آنے کا، مصائب و آلام کے آنے کا، وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے 23 سال نبوت کی زندگی گزاری، 23 سال۔ کیا کبھی کسی صحابی کا گھر اس طرح اجڑا ایمان لانے کے بعد؟ جب وہ صحابیت کے شرف سے اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا، اسے صحابیت کا شرف ملا، کبھی اس کا گھر اجڑا ہو، کبھی اس طرح اس کے گھر میں مسلسل آفات آئی ہوں، اس کے علاقے میں، اس کی قوم کے لوگوں میں؟ جب تک آپ مکہ میں تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مکہ کے مشرکوں کے بارے میں فرمایا۔ یہ مکہ کے مشرک کہتے ہیں ابو جہل اور اس کے حواری امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برس جاتی؟ پتھروں کی بارش برسا دی۔ ابو جہل نے کہا اگر یہ محمد سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں مکہ میں آپ موجود ہیں، آپ کے صحابہ موجود ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، جب تک آپ لوگ یہاں موجود ہیں یہ کافر بھی ہمارے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔
پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی غیرت مند مومن مسلمان بن جائے، پکا موحد بن جائے، متبع سنت بن جائے، اگر اس کے علاقے میں کافر بھی رہتے ہوں وہ بھی محفوظ ہے اللہ کے عذاب سے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں اور جب تک مکہ والوں میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بھی ایسا مومن مسلمان بندہ ہو جا کر یہ چاہتے ہیں، یہ جو مسلسل کئی سالوں سے ہر 4-5 سال کے بعد بہت بڑی آفت آ جاتی ہے۔ 2019 میں دیکھ لیں کرونا کی وبا پھیلی، 2025 میں یہ آیا، اس سے پیچھے چلے جائے 2014-15 میں، اس سے پیچھے چلے جائے 2005 میں اکتوبر کے مہینے میں کتنا خطرناک زلزلہ آیا۔ یہ مسلسل کئی سالوں سے یہ آفتیں ہم پر منڈلا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہے، جب وہ قوم کی پکڑ کرتا ہے وہ تب پکڑ کرتا ہے جب وہ ظلم کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں قدم قدم پہ شرک ہے، قدم قدم پہ یہ درگاہیں شرک کے اڈے، گلی گلی میں شرک کی دعوت، توحید کی، توحید نہ ہونے کے برابر، توحید کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، شرک کے حد میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، ہر طرف سے ہر طرف شرک ہی شرک ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو پھر یہی ماحول نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی جو بنیادی وجہ ہے ان آفات کے آنے کی وہ ہے دنیا میں ظلم کا پایا جانا، اور ظلم کا سب سے جو بڑی کڑی کہہ لیں گے، سب سے بڑا ظلم کہہ لیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، جس ظلم سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ دوسرا سبب ہے حکومتی نااہلی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومتی نااہلی کا وبال ہمارے اوپر کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ شریعت کے تابع بن کے نہیں رہو گے، شریعت کی پابندی نہیں کرو گے، ایسے ایسے حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے جو نااہل حکمران ہوں گے، جو تم پر ظلم کریں گے۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ یہ آفات بس اوقات تب بنتی ہے جب حکومتی نااہلی ہو، جیسا کہ ہمارے سامنے ہے سب۔ یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ نااہل لوگ کیوں مسلط ہوئے ہم پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، جب شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالیں گے، پوری زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزاریں گے، اس وقت تک نااہل لوگوں سے گاٹ نہیں چھوڑیں گے۔ تیسری وجہ یہ، اس میں اہل ایمان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اس طرح کی پریشانی سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، من الخوف دشمن کے خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات پھلوں میں، مالوں میں کمی کر کے، تمہارے نفسوں میں کمی کر کے، تمہیں دنیا سے اٹھا کر تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے دوست احباب کو، تمہارے اہل و عیال میں سے کسی کو فوت کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ وہ صبر کرنے والے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ آزمائش ان کے لیے ہو سکتی ہے جو اپنے ایمان میں پکے ہیں، جو پکے
موحدین ہیں، جو پکے متبع سنت ہیں، جو اولیاء الرحمان ہیں، یہ چیزیں ان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر ان آزمائش میں پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اگر وہ ان آفات میں، ان پریشانی میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اگر وہ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و حساب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب یہ ہو گئے 3 سبب کہ یہ ازمائش ہے، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں۔ پہلا سبب اپنے گریبان میں چھانٹے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہو سکتی ہے، ہمارے گناہ کی بداش ہو، یہ سزا ہمیں مل سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں فرمایا۔ سورۃ السجدہ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے روز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الضحى کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ایسا نہ آج تک 1400 سال بیت گئے، صرف اور صرف اہل حدیث مساجد میں اس سنت پر عمل ہوا ہے۔ دوسری مساجد میں آپ جائیں چیک کریں، اس سنت پر اور بلکہ 20 سنتوں پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ جن سنتوں پر اہل حدیث کی مساجد میں عمل ہوتا ہے، جو سنت اہل حدیث کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہ یہ سنت ہے۔ اہل حدیث کی مساجد میں ہر جمعہ کے روز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت ہوتی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ الضحى کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر جمعہ فجر کی پہلی رکعت میں، فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے اور فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الضحى۔ الحمدللہ اس پر آج ہم عمل پیرا ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جو لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم انہیں دنیا کا چھوٹا عذاب جو جہنم کے عذاب سے کم عذاب ہے، چھوٹا عذاب ہے، انہیں چکھائیں گے۔ کیوں چکھائیں گے؟ کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں اور اپنی اصلاح کر کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ تو دوسری وجہ کیا بیان کی؟ حکومتی نااہلی۔ حکومتی نااہلی کیوں؟ وہ بھی ہماری نافرمانیت کی پداش میں اس طرح کے نااہل حکمران مسلط ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی جانیں چلی گئیں، ان کے گھرانے چلے گئے، اللہ اکبر، کئی مسلمان روڈ پر آ گئے، لیکن ان کو اپنے ڈالر بنانے کے چکر میں یہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ کروڑوں اربوں ملک کے لوٹے ہوئے ہیں، کھائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ عالمی ادارے سے جو فنڈ آتا ہے وہ بھی ان کی تجوریاں بھرتی ہیں اس سے۔ یاد رکھیے صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حاکم جو جگہ بال حاکم ہے، جو دھوکہ دینے والا حاکم ہے، جو کہ اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے اور ان کو بیار مددگار چھوڑ دیتا ہے، یہ جو حاکم ہے اس پر جنت حرام ہے اور یہ ابدی جہنمی ہے۔ اللہ یہ کہ توبہ کر لے، اللہ یہ کہ اصلاح کر لے۔ یہ تجوریاں کب بھریں گی؟ یہ ڈالروں سے یہ پیٹ کب بھریں گے؟ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لن یملا بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تب جا کے قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھرے گی۔ فرمایا اگر ابن آدم کی 2 سونے کی وادیاں ہوں، سونے کی وادی، وادی کس کو بولتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بیچ والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی بولتے ہیں۔ فرمایا اگر ابن آدم کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہوں، جب بھی وہ چاہے گا تیسری وادی مجھے مل جائے۔ پھر فرمایا لن یملا بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، ان کے پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ یہ ڈالر، یہ اربوں کھربوں روپے، یہ چیزیں، یہ ان کے بینک بیلنس، ان سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ہم جیسے گناہگاروں کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ جب آزمائش ہے تو پھر صبر کریں،
اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اب یہ تو تھے 3 اسباب۔ اب چوتھی بات یہ ہے، بلکہ 5ویں بات۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ ان سیلابوں کے، ان زلزلوں کے اسباب کیا ہیں؟ اور بارش اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، ان کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب بتایا گیا گناہ، دوسرا سبب بتایا گیا حکومتی نااہلی، تیسرا سبب ازمائش ہو سکتی ہے۔ 5ویں بات، اب ہمیں کرنا کیا ہے تاکہ مستقبل میں ہم اس طرح کی آفات سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ کرنا یہ ہے سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یرجعون، یہ آفات اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگ اصلاح کر لیں، لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوگ شرک سے تاب۔ سب سے بڑا گناہ جو کہ شرک ہے جس کی نشاندہی کی گئی، اس گناہ کو کلی طور پر چھوڑ دیں اور اس گناہ کے خلاف آواز اٹھائیں، گلی گلی میں جائیں، لوگوں کو شرک سے روکیں، بدعت سے روکیں، نافرمانی سے روکیں، فحش و عریانی سے روکیں، جس حد تک ممکن ہو خود بھی گناہوں سے بچیں اور اپنے گھرانے کو گناہوں سے بچائیں۔ ہر گھر میں اسلامی عقیدہ یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ ہونا چاہیے جس میں بنیادی اسلامی عقائد بتائے گئے۔ یہ میں بھی پڑھوں، میری فیملی کے تمام افراد یہ ضرور پڑھیں۔ اسلامی عقیدہ، یہ اصلاح عقیدہ، یہ بہترین ایک کتابچہ ہے جو 70-80 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر بات جو بھی کہی گئی سوالات اور جوابات کے انداز میں کہی گئی۔ سوال کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا، اور جواب میں 2 ہی چیزیں بتائی گئی، قرآن کی آیت اور حدیث، قرآن کی آیت اور حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آج ہم تہیہ کریں، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں یار اسلامی عقیدہ، اصلاحی عقیدہ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ اپنی مسجد کے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے پڑھیں تاکہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو، ہمارے بچوں کے عقائد کی اصلاح ہو، تاکہ ہمارے معاشرہ گناہوں سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے پاک ہو۔ یہ ایک نصیحت ہے آپ سب ساتھیوں کو۔ آپ یہ کتابچہ خریدیے، چھوٹا سا کتابچہ ہے جہاں بڑی بڑی کتابیں اپنے بچوں کو خرید کر دیتے ہیں، انگریزی کی کتابیں نہیں خرید کر دیتے، انگلش کی کتابیں، میتھ کی کتابیں، سائنس کی کتابیں۔ یہ وہ کتابچہ ہے جس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے، اخروی سب سے بڑھ کر اخروی بھلائی اس میں سمو دی گئی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے معاشرے میں کتنی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے کتنی برکات نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر بستی والے ایمان لے، اللہ سے ڈر جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنا ہی تو ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کی جستجو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو عقیدے کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے جو ہم میں جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ دور کرنے کی تجربہ کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا، جو اللہ نے وعدہ کیا وہ بھی سن لیجیے۔ فرمایا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین اور آسمان سے لوگوں پر برکات کی بارشیں کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک اللہ کا بندہ کسی علاقے میں گیا، اس علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی، پنجاب کی کسی علاقے کا واقعہ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، مال مویشی مر رہے ہیں، آگ سالی ہے، خشک سالی ہے، فصلیں ویران پڑی ہیں۔ اس اللہ کے نیک بندے سے لوگوں نے کہا بابا جی آپ دعا کیجیے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا دیکھو میں دعا کروں گا، ایک کام آپ کرو، دعا میں کروں گا۔ اس دور کے لوگ، اس بستی کے اکثر لوگ، خاص کر بعد حکا پیتے تھے، حکا
اسے بڑا دیکھو جتنے بھی تمہارے گھر میں حقے رکھے ہوئے ہیں وہ لے کر آؤ، ان کو میرے سامنے آگ لگاؤ، ان کو جلاؤ، میں تب دعا کروں گا ورنہ دعا نہیں کروں گا۔ اب لوگ پریشان تھے پہلے سے ہی، سب گئے، وہ اپنے اپنے گھروں سے حقہ لے کر آ گئے۔ اب اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟ ان کو آگ لگا تلوا کر آگ لگا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب تیرا کام ہے، تو مہربانی فرما۔ وہی جیسی دعا کی چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ کے خاص و کرم سے اللہ تعالیٰ نے برار رحمت نازل فرما دی۔ اتنا خوشی ہے جس کی انتہا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں یہ بارش زحمت کیوں بنتی ہے، لیکن ذرا اپنے آپ میں بھی دیکھیں یہ کمی گزری میرے اندر تو نہیں۔ مجھے اپنی اصلاح کی طرف جب توجہ جب میں دوں گا، یقین اللہ تعالیٰ آئی ہوئی موت سے آنکھوں کے سامنے موت مڑلا رہی ہے، اگر میں اللہ کا بندہ اسی وقت بنوں گا اللہ تعالیٰ ٹال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وقت کے عظیم پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر چلے گئے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی باتیں بتا بتا کر تھک گیا ہوں، بار بار بتائیں میری باتیں نہیں مانتے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر چلے گئے، اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ کتنے لوگ تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے، 1,00,000 سے زیادہ۔ ادھر سے قوم نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھے، ساری قوم کا مال مویشی، بچے بوڑھے عورتیں سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اللہ سے گر گرائے، اللہ کے آگے روئے، عاجزی کی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لعلہم یضرعون، یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہے؟ تاکہ تم ہماری طرف رجوع کرو، ہمارے آگے رو، گر گراؤ، عاجزی کرو۔ قوم کے لوگوں یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو ڈال دیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں تذکرہ فرمایا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں آئی جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا ہو سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے۔ یونس علیہ السلام کے قوم بھی ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا، ہم نے ہمیشہ کے لیے ان سے رسوا کر عذاب کو ٹال دیا، ومتعناهم إلى حين، وقت مقرر تک ان کو فائدہ دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کوئی ایسی مثال ملتی ہے وہ شاذ و نادر نہ ہونے کے برابر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں گیا ہو زندہ ہو کر واپس آ جائے؟ یا یونس علیہ السلام فنادى في الظلمات، اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، اے اللہ یہاں تو ہی بتا سکتا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بہرانے والا ہے، تو ہی غوث اعظم ہے، اس وقت میں مصیبت میں ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ندان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے تک کہ تو کسی پر ظلم کرے، یہ خود میری اپنی کوتاہی ہے، آج میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، اللہ اس وقت مجھے اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، ہم نے اسے پریشانی سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم قیامت تک اہل ایمان کو نجات دیتے رہیں گے۔ شرط یہ ہے وہ ہمارے ساتھ لو لگائیں، ہماری ہی عبادت کریں اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ نہ کرے کسی مصیبت میں پڑ جائے، کسی آزمائش میں پڑ جائے، کسی پریشانی میں پڑ جائے، کہ بیماری ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کاروبار میں مسئلہ ہے، گھر میں مسئلہ ہے، اس کی اپنی ذات میں مسئلہ ہے، جب بھی دعا کرے اور دعا میں یہ کلمات پڑھے لا الہ الا انت،
اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود وحد نہیں، سبحانک تو پاک ہے ظلم کرنے سے، انی کنت من الظالمین میں ہی نادان ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ فرمایا جو بندہ جس دعا میں یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ لا محالہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ وعدہ کیا ہے ہم سے، آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، یہ 5 باتیں آج ہم لے کر جائیں۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ دوسری بات، تیسری، چوتھی بات کا تعلق ان اسباب سے ہے جو آفات آ چکے، کیوں آئی؟ نمبر 1 ہماری اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، نمبر 2 حکومتی نااہلی، نمبر 3 اگر کوئی مومن ہے اس کے ایمان کا آزمائش، اور 5ویں نمبر پر جو آخر میں بات بتائی گئی کرنا کیا ہے؟ کرنا اللہ کی طرف رجوع ہے، سچی توبہ کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، کلی طور پر نافرمانی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جو بھی آفت آتی ہے اس کے پیچھے ہمارے گناہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو کلی طور پر گناہوں سے بچا، ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔